زندگی کیا ہے؟ وہ اولاد یہ سوچے گی کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ معاف کیجئے گا، ہم تو اتنے بڑے عادی ہو گئے، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ جائیداد ہم برتیں گے اور ہمارے باپ کو بخشوانے کا کام یہ علماء کریں گے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ امام صاحب ابا مر گئے ہیں، قرآن پڑھوا دیو، مولانا قرآن خوانی کرا دینا۔ 7 بجے فون آ جاتا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن خوانی کرا دی جائے۔ اگر مدرسہ کے چلانے والا قرآن خوانی نہ کرائے تو چندہ روکنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اللہ ہر گھر کے اندر قرآن کے قاری پیدا فرمائے، ہر گھر کے اندر دین کے عالم پیدا فرمائے، اور خدا کرے کہ ہر باپ کا ایسا مقدر ہو کہ اگر باپ کی قبر پہ قرآن پڑھنے کی باری آئے تو بھیک مانگ کے حافظ نہ لایا جائے، اپنا ہی بیٹا باپ کی قبر پہ قرآن پڑھ کے سنانے والا ہو جائے۔ اس بستی کے اندر تقریباً لگ بھگ ہر گھر میں قرآن والے، اور یہ اسی ادارے کی برکتیں۔ ادارے کا نام نیاز العلوم، یہ اسی ادارے کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں میں بتاتا رہوں گا کہاں بولنا سبحان اللہ۔ پہلی بار جلسہ ہو رہا ہے کیا؟ ہوتا رہتا نا؟ ہاں تو مفتی یونس صاحب قبلہ سے بڑی خوبصورت گفتگو سنی، تھوڑا سا وقت میں بھی آپ کا لینا چاہوں گا۔ آپ سے میری اتنی گزارش ہے کہ جو بات اچھی لگے اسے دل پہ لکھ کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں لکھیں گے؟ کہاں لکھیں گے؟ یہ سوچ لیو، آگے بلا لوں گا پیچھے والوں۔ میں شاہپور سے چل کے آ سکتا ہوں، آپ 2 قدم چل کے ضرور آ سکتے ہیں۔ کہیں چوری نہ ہو جائے، ٹینشن تو نہیں ہے نا یہ؟ ہاں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ رہنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ آج اس ادارے سے 2 حافظ قرآن پیدا ہوئے ہیں، اللہ چاہے گا آنے والے دور میں 10 فارغ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ان بچوں کے والدین، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے نام کر دیا۔ کس کے نام کیا؟ قرآن کے نام۔ وہ لوگ شاید اس کی اہمیت نہیں سمجھ سکتے جو 8 سال کے بچے کی کمائی کھانے کے عادی اور لالچی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ بیٹا بے شک باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹا بے شک باپ کی کمر کا زور ہوتا ہے، بیٹا بے شک باپ کی جھکی کمر کی لاٹھی ہوتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی بغیر سہارے کے گزر سکتی ہے اور آخرت کی زندگی بغیر سہارے کے نہیں گزر سکتی ہے۔ اس لیے یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں یہاں کے؟ اسکول میں کتنے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے۔ اسکول میں، مدرسے میں نہیں، اسکول میں۔ ڈرو مت، میں بس کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ پڑھتے ہیں اسکول میں بچے؟ مدرسوں میں کتنے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں؟ 4-5 ہی ہاتھ اٹھے اور بچے 350 ہیں۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں بچے آپ کے؟ بھائی بولیں ہاں نا میں کچھ تو جواب دیں اللہ کے بندو۔ ٹینشن مت لو، ڈرو مت، تمہارے فائدے کی کہوں گا۔ چلو اب تو ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کتنے لوگوں کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اللہ ان سب کے بچوں کو قرآن کا قاری بنائے، حضور کے دین کا عالم بنائے۔ کیا ہے بھائی یہ چہ پہ پہ؟ ایک بار سیٹ کرو اس کو یار۔ 350 تقریباً بچے پڑھتے ہیں، جس میں 11 بچے باہر کے۔ سید صاحب قبلہ
بڑے نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ، اپنے پاس کے گاؤں جٹھنیا وہاں ماشاءاللہ امامت کرتے ہیں، اور امامت بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، دب کے یا بیٹھ کے نہیں، کھل کے امامت کرتے ہیں، اور صاف کہتے ہیں بات وہی کہوں گا جو حق ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی جرت اور ہمت عطا فرماتے۔ بول دو آمین، دعا پہ آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، وہ باپ مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے یہ بچے ہیں، وہ مائیں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ایسے لالوں کو پالا ہے کہ جو بدلے میں امریکہ کا ٹکٹ دیں یا نہ دیں انشاءاللہ جنت کا ٹکٹ ضرور عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ ان بچوں کی ان ماؤں کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنے بیٹے قرآن کے نام کر دیے۔ آج ہمیں دین کی قدر نہیں، کیونکہ ہم نے یہی جانا ہے کہ سب سے بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک فکر پال رکھی ہے، جس کی عمارت بلند ہے وہ عزت والا ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ عزت والا ہے۔ یاد رکھو مرنا سب کو ہے۔ لوگ جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، لوگ پلاٹ چھوڑ کے جاتے ہیں، لوگ بینک بیلنس چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، کامیاب وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ کے جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ امیر ہیں تو کان کھول کے بات سنیں، آپ غریب ہیں پھر بھی کان کھول کے آپ بات سنیں۔ قبرستان جاتے ہیں آپ لوگ؟ سر نہ ہلائیں، زبان سے بولیں، جاتے ہیں کہ نہیں؟ قبریں دیکھی ہیں؟ ساری قبریں سلامت ہیں؟ نہیں نا، کچھ قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچھ بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ قبروں میں ہڈیاں نظر آتی ہیں، کچھ قبروں میں کفن نظر آتے ہیں۔ کیا وہ جانے والے جو گئے ہیں ان کی اولاد نہیں تھی؟ زمینیں تھی کہ نہیں ان کی؟ اپنے پیچھے وارث چھوڑے کہ نہیں؟ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس کے لیے تم خربوں کا بیلنس بھی چھوڑ دو نا، یہ تب بھی تمہاری قبر پہ سونے کا تاج رکھنے نہیں آنے والی۔ کمانا اور سوچ سمجھ کے کمانا، رکھنا اور حساب لگا کے رکھنا۔ مر جاؤ گے، تمہاری قبر پہ کوئی تاج رکھنے کے لیے نہیں آنے والا۔ ان کی بھی اولادیں ہیں جن کی قبروں پہ آج مٹی ڈالنے والے تک نہیں ہیں۔ جو اولاد باپ کی بیٹھی قبر پہ مٹی نہ ڈال سکے وہ گلاب کے پھول چڑھائے گی؟ اس اولاد کو فکر ہوگی کہ میرے باپ کی قبر کی زندگی کیا ہے؟ وہ اولاد یہ سوچے گی کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ معاف کیجئے گا، ہم تو اتنے بڑے عادی ہو گئے، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ جائیداد ہم برتیں گے اور ہمارے باپ کو بخشوانے کا کام یہ علماء کریں گے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ امام صاحب ابا مر گئے ہیں، قرآن پڑھوا دیو، مولانا قرآن خوانی کرا دینا۔ 7 بجے فون آ جاتا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن خوانی کرا دی جائے۔ اگر مدرسہ کے چلانے والا قرآن خوانی نہ کرائے تو چندہ روکنے کی دھمکی دی جاتی ہے، مدرسہ بند کرانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ جس کا چندہ زیادہ ہوتا ہے اس کا حق زیادہ مدرسے میں بتایا جاتا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر آپ کا پیسہ زیادہ مدرسے میں لگا ہے تو آپ مدرسے کے مالک نہیں ہے، اگر آپ زیادہ وقت مدرسے کو دیتے ہیں آپ مدرسے کے مالک نہیں ہے۔ یہ ادارہ آپ نہیں چلاتے ہو، خدا کی قسم مدرسوں کو کل بھی مصطفیٰ چلاتے تھے، آج بھی مصطفیٰ چلاتے ہیں۔ اگر دنیا کے امیر اپنے خزانے روک دیں گے تب بھی مدرسے بند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کل بھی خرچہ مدرسوں کا ان کے خزانے سے ہوتا تھا اور قیامت تک مدرسوں کا خرچہ انہی کے خزانوں سے ہوتا رہے۔ خیال کرو، مرنا ایک دن۔ 7 بجے کہہ رہا ہے قرآن خوانی کرا دو، اور یہ جو پردیس سے پڑھنے آئے بچے ہیں
یہ جو 350 زندگیاں داؤ پہ لگی ہیں، کیا ہمیں ان کی محنت کا بھی اندازہ نہیں؟ جب سے مدرسہ شروع ہوتا ہے اور چھٹی تک ان بچوں کا وقت ہوتا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ مولانا ابا مر گئے ہیں، قرآن خوانی معاف کیجئے امین بھائی، ہماری قوم اتنی بے غیرت ہو گئی ہے کہ قرآن والوں کی دعوت اس سے پہلے ہوتی نہیں جب تک اماں یا ابا مر نہ جائے۔ ہاں، اس وقت تک دعوت ہی نہیں ہوتی قرآن والوں کی جب تک باپ کفن میں نہ لپٹ جائے۔ اور کپڑے ابا کا 40واں لو، یہ کفن کے کپڑے، ابا کی میت کے کپڑے، غیرت کر، یہ قرآن والے شرم کر۔ اور اگر غرور ہے نا دولت کا تو تجھ سے بڑے بڑے قارون جیسے رب نے زمین میں دھسا دیے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے نا تو اربوں خربوں کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیتا ہے، اور کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پیسے والوں کا پیسہ جیل میں کام آتا ہے، تھانوں میں کام آتا ہے، کچہریوں میں کام آتا ہے، لیکن قرآن والوں کی تلاوت قبر میں کام آتی ہے، حشر میں کام آئے گی، پل صراط پہ کام آئے گی، میدان محشر میں کام آئے گی۔ وہ ہے کس ہوا میں؟ کس ہوا میں؟ قرآن والے ملا جی جا رہے ہیں، حافظ جی جا رہے ہیں، منہ کو تالا لگا، سن اور کان کھول کے سن، بیرسٹر اٹھا کے لا کہیں سے، بڑے سے بڑا وکیل اٹھا کے لا، اور اس سے کہے کہ دنیا کے قانون کی کتاب لائن و لائن سنا دے۔ ایک پیج نہیں سنا سکتا ہے۔ میں مدرسے سے 10 سال کا حافظ قرآن اٹھا کے لاتا ہوں، ان سے کہو کہ تم رب کے قانون کی کتاب کا کچھ حصہ سنا دو، یہ بیٹھ جاتے ہیں تو پورا قرآن مکمل کر کے اٹھا کرتے ہیں۔ یہ کرم حضور کا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ ہمارے رویے حالات ایسے ہیں، معاف کیجئے گا، ابا مر جائے کہہ رہا 3 بچے دے دو، 3 دن قرآن پڑھوانا ابا کی قبر پہ۔ اب تو فیشن چل گیا ہے، یہ فیشن ہی کہتا ہوں میں اسے۔ وہاں قبر ہے ابا کی بغل میں، کہیں 300 سال پرانے قبرستان ہے، کہیں 250 سال، کہیں 500 سال، اتنی جگہ نہیں ہوگی وہاں پہ کہ پیر رکھو اور قبر نہ آئے۔ ہمارے سامنے قبرستانوں کی نوعیتیں بدل گئی بھائی، 6 فٹ مٹیاں پڑ گئیں، 2 منزلہ قبرستان ہو گئے، اس سے پہلے بھی دفن ہوئے ہوں گے۔ ٹرین چلا دیا، ابا مر گیا، 3 حافظ قرآن دے دو، قبر پہ قرآن پڑھوانا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، قرآن پڑھنے والوں پہ ستم نہ کیا کرو۔ 500 روپے اور ایک جوڑے کے بدلے میں 3 دن قرآن والوں کو قبرستان میں رکھ کے قرآن پڑھوایا جاتا ہے۔ اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے مرنے والے کو راحت ہوتی ہوگی؟ اللہ راضی ہوگا؟ خدا کی قسم، اگر کسی کو دکھ دے کر کے قرآن نہیں آپ پوری زندگی تلاوت کرا لو، اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کی دل کا تم سے حساب پورا نہیں لے گا۔ طریقہ ہے کوئی ہمارا؟ اللہ توفیق دینا، اپنے بچوں کو قرآن والا بناؤ۔ کس کو بولو؟ ناراض ہو کے بیٹھ کے مکھیا، کس کو پڑھانا ہے قرآن؟ زور سے کس کو؟ یہ بیچ والے بھی بولے کس کو؟ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں کسی نے کہہ دی ہو لنگر چلے گا اور کھا کے نہ آئے ہو یہ لوگ، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے نا، ساری کھا پی کے آئے۔ جتنے لوگ کھا کے آئے ہیں وہ ذرا بولیں یا رسول اللہ۔ یہ دیکھو بھائی، یامین بھائی اپنی بیری کے بیر کو کھٹے نہیں بتاتا، روٹی کی بات آ گئی تو بھوکے بھی بول گئے۔ ارے تھوڑا کام ثواب کے لیے بھی کر لیا کرو یار، ہے نا؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، انہیں دین دیں، انہیں قرآن دیں، ہے کہ نہیں؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے گا، آپ جنہیں حقارت سے دیکھتے ہیں نا، حافظ جی ہیں، ملا جی ہیں، حافظ جی جا رہے ہیں، حالت تو یہ ہے کہ اگر گاؤں کا کتنا ہی پرانا عالم یا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ اگر گزر کے جا رہا ہے اور چند ٹکوں کا مالک ہے نا، جس نے بھی نیا نیا رنگ کرا لیا نا گھر پہ، ایسے بیٹھ کے کہے آؤ حافظ جی آؤ، ایسے ہل نہیں سکتا ظالم،
آؤ حافظ جی آؤ، مر کے دیکھ بیٹے، پتہ چلے گا کہ تیری دولت کام آئے گی یا قرآن والوں کی تلاوت کام آئے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری بستی کا کوئی بھی پڑھنے والا قرآن ہمارے سامنے سے گزرے تو ہم اسے عزت دیں، دیں گے انشاءاللہ، دیں گے عزت۔ کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ بس یہ چند لوگوں نے وعدہ کر کے دل ٹھنڈا کر دیا میرا، باقی تو میرا منہ دیکھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزت دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی سلامت رہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک بھائی کہہ رہے ہیں عزت دی ہے اور دیں گے۔ ہاں جی، خالی میت میں دعوت نہ کرنا، ہاں اس وقت تک دعوت ہی نہیں ہوتی جب تک ابا مر نہ جائے۔ ولیمے میں بھی دعوت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی ولیمے میں، اور خالی دعوت نہیں، عزت سے کھانا کھلائیں گے۔ اور کھلاتے کیسے؟ پہلی بات تو دعوت کرتا ہی نہیں، اور اگر کر بھی دے تو بلاتا نہیں۔ مدرسے سے فون آتا ہے، بھائی بچوں کی دعوت ہوئی تھی، کھانا، رہے کھانا تو سب کھا گئے، تمہارے بچے نہ کھا گئے؟ ہاں کہہ رہا بچوں نہ آئے کھانے کے لیے؟ کہہ رہے نہیں یار کوئی آئے نہیں، کہ ہم نے تو دعوت کرا دی تھی، بچوں کو آ جانا چاہیے۔ تو اگر ذہن میں یہ چل رہا ہے نا تو کان کھول کے سنو، یہ قرآن والے پردیسی ہو سکتے ہیں، غریب ہو سکتے ہیں، لیکن بے غیرت نہیں ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے دعوت کی ہے نا تو عزت سے بلائیے، تب یہ کھانا کھانے آئیں گے، اور بیچارے چلے بھی جائیں۔ چلو بھائی میز دیے، بچے پتہ ہے کھانا شروع ہو گیا تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں کونے میں جا کے۔ اب جو صاحب کھانا کا بیٹا ہوتا ہے نا وہ کہتا ابا مدرسے کے بالک آ گئے، بالک بچے ہے نا، ابا مدرسے کے بچے آگے، کدھر کھلاؤں؟ ادھر کونے میں دری ڈال کے کھلا دے، کونے میں رویے دیکھو ہمارے، کونے میں دری ڈال کے کھلا دے۔ ابا ادھر کرسیوں پہ کرنا، یہاں مہمان بیٹھیں گے۔ کون مہمان؟ تجھے نہیں پتا، وی آئی پی لوگ آنے والے۔ یہ ہم قرآن والوں کو عزت دیتے ہیں۔ ان قرآن والوں کے لیے زمین پہ وہاں جگہ ہے جہاں کچھ بچھا بھی نہیں ہے، اور کہہ رہا کونے میں دری ڈال کے کھلا دے، چٹائی ڈال دے، بٹھا کے کھلا دے ایک طرف کو۔ ان کرسیوں پہ کون بیٹھے گا؟ کا وی آئی پی لوگ آنے والے ہیں، میں نے ودھایک کی دعوت کی ہے، پردھان جی آنے والے ہیں، پرمکھ آنے والا ہے، منتری آنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ وی آئی پی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا وی آئی پی لوگوں کو دیکھنا ہے، مولوی ذرا ٹھہر، ابھی وی آئی پی لوگ آنے والے ہیں۔ ہم بھی کونے میں سمٹ کے کھڑے ہو گئے، ہم بھی تو دیکھیں وی آئی پی کسے کہا جاتا ہے۔ اچانک ایک مہنگی گاڑی رکی، اس کی کھڑکیاں کھلی، اس سے نکلنے والے لوگ آئے، لوگوں نے ان کا ویلکم کیا، کسی نے گلے میں ہار ڈالے، کسی نے جوس کا گلاس پیش کیا، کہا آئیے سر آئیے، یہ کہہ کر کے بلایا گیا۔ ہم تو حیرت سے دیکھتے رہ گئے، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو پیر ہیں، ہمارے بھی دو پیر ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، آخر ان میں وی آئی پی ایسا ہے کیا؟ میں نے کہا ان میں کیا نظر آیا؟ ہاتھ پکڑ کے آپ کہتے ہو جناب دیکھو تو شکی آپ کو یہ وی آئی پی نہیں لگتے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہا ان کے جوتے دیکھو، 18,000 کا جوتا پہنے ہوئے ہیں اس لیے وی آئی پی ہیں، 22,000 کا کوٹ پہن کے آئے ہیں اس لیے وی آئی پی ہیں، 14,000 کا چشمہ لگا ہے اس لیے وی آئی پی ہیں، 56,000 کی گھڑی ہے اس لیے وی آئی پی ہیں۔ میں نے کہا یہ معیار کس نے بنایا ہے کہ مہنگی کوٹ والا وی آئی پی ہوگا، مہنگے جوتے والا وی آئی پی ہوگا، مہنگی گھڑی والا وی آئی پی ہوگا، اچھی گاڑی سے آنے والا وہ وی آئی پی ہوگا؟ کہ یہ معیار تو دنیا نے خود بنایا ہے، یا کسی نے اعلان نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا بتا تو سکی پھر کس معیار پہ کہتے ہو کہ یہ بڑے لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں؟ کہ ان کے ڈریس کو دیکھا ہم نے وی آئی پی سمجھا، ان کے لباس کو دیکھا ہم نے وی آئی پی سمجھا۔ میں نے کہا میں انہیں وی آئی پی نہیں مانتا۔ کہا پھر تم کس کو مانتے ہو؟ میں نے کہا سنو میں اس کو وی آئی پی مانوں گا جس کو میرا نبی وی آئی پی کہہ دے گا، میری نظر میں وہ عزت والا ہے جس کو میرا نبی عزت والا کہے گا۔ آقا آپ بتاؤ نا وی آئی پی کون ہوتا ہے؟ مدینے سے آواز آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے، قرآن سکھایا کرتا ہے۔
جزاک حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ اپنے دستار بندی تو وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے اور قرآن زمانے کو سکھایا کرتا ہے. یہ سب سے بڑا وی آئی پی ہے اور اسی کی جگہ ایک کونے میں ڈال دی. ہاں اب وی آئی پی آیا بھی تو شروع میں حافظ جی فاتحہ دے دیو. بالک بڑے گردہ کاٹ رہے ہیں, برات کا کھانا شروع ہونے میں دیر لگے گی, گاؤں کو پہلے کھلا دے رہے ہے. بھئی حافظ جی نے پڑھ دی فاتحہ آگے اور سب کو کتوں کی طرح کھڑا کر کے کھلا رہے ہیں ہم لوگ. یہ کنڈیشن ہو گئی, اب تو اسٹینڈنگ میں کھانا چل لیا. ہماری قوم کا بیڑا غرق ہونے پہ آ گیا ہے, بالکل کھڑے ہو کے کھانا چل لیا ہے اور پڑ گیا کھانا کم. تو کہہ رہا مولانا نے فاتحہ صحیح نہ پڑھی تھی. لے بھائی, ہاں ہاں اگر کھانا کم پڑ گیا تو فاتحہ کم پڑی ہے بھائی. تو دوسرا کروٹ میں کہا مجھے بھی لگ رہا تھا جلدی میں تھے مولانا, متولی صاحب کا فون آ گیا تھا. ہاں تو امام صاحب ویسے پھنس جاتے ہیں بیچارے کہ اتنی محنت سے میں نے پڑھی اور سب پہ پانی پھیر دیا. برکت جو ختم ہوئی ہے نا, برکت جو ختم ہوئی ہے وہ اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ فاتحہ ہلکی پڑی گئی. برکت اس لیے ختم ہو گئی کہ تم نے برکت والوں کو عزت ہی نہیں دی تھی. ہاں تم نے برکت والوں کو عزت ہی نہیں دی تھی. یہ قرآن پڑھنے والوں کی تو وہ جماعت ہے کہ اگر یہ قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ 40 دن کا عذاب قبرستانوں سے اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی, پھر کہہ رہے آپ برکت نہیں ہو رہی, تمام بوٹیاں کم پڑ گئی. نہ ایسے کم نہ پڑی, اللہ جنہیں وی آئی پی بنا کے بلایا تھا نا, آدھا ڈونگا نیچے پھینک رہے تھے, آدھا ہی کھا رہے تھے. کیونکہ قرآن والے رزق کی قدر جانتے ہیں. یہ سبحان اللہ. قرآن والے رزق کی قدر جانتے ہیں. اور آپ کو یقین نہ ہو تو جو لوگ قرآن والوں کو گھر پہ کھانا کھلا رہے ہیں ان سے پوچھو برکت کتنی ہوتی ہے. ان سے پوچھو. آپ تم نہیں جانتے ہو, ہاتھ قرآن والے کا آتا ہے, برکتیں مدینے والے کی آ جایا کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہ وہ جماعت ہے جہاں ہاتھ ڈالتے وہاں برکت ہو جاتی ہے. اور ہمارے گھروں کی برکتیں روٹ گئی. خدا کے واسطے عزت دیا کریں قرآن والوں کو. دیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ کرے دولہا آپ کا بیٹا بنے, بھلے برات میں لے کے جاؤ یا نہ لے کے جاؤ, لیکن ولیمے میں ضرور قرآن والوں کو کھلاؤ گے. انشاءاللہ کھلائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پیچھے والے بھی وعدہ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابا کے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی شادی پہ قرآن والوں کے کپڑے بنایا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بنائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں تو دیکھو دوستوں کے کپڑے دولہا بنا دیتا ہے. جی برات والے دن دیکھو سارے کالے کوٹ میں, اور ایک گاڑی سے سب اترتے ہیں, لڑکی والا ٹینشن میں دولہا کون سا. ہاں یہ کنڈیشن ہے. دولہا اپنے دوستوں کے کپڑے ایک سے بنا دے رہا, اور شرم کر آج تو دولہا کو دولہا رہنے دو یار. آج بھی سب کالے باپ کے سالے بنا دیے. ہاں آج بھی یہ کنڈیشن ہے. کم سے کم اس دن تو دولہا کو چھوڑ دیا کرو. میرا کہنے کا مطلب ہے ہم یاروں کو کپڑے بنا سکتے ہیں, دوستوں کو کپڑے بنا سکتے, تو قرآن والوں کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے ہم کپڑے؟ کبھی انہیں بھی کپڑے بنایا کرو, کبھی انہیں بھی کھانے کھلایا کرو. ایک بچہ ٹھاکر دوارے, کہاں کا؟ ایک بچہ ٹھاکر دوارے کا ہے, ہاں, اور دوسرا بچہ ہمارا احمد نگر کا ہے. یہ 2 بچے, ٹھیک ہے نا, باہر کے ہی ہیں نا. یہاں رہ کے قرآن پڑھا ہوگا نہیں انہوں نے؟ بولو رہے ہیں تب قرآن پڑھا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں حافظ جی آ رہے ہیں, بہت ہلکی تعلیم ہے. خدا کی قسم آج تک ایسی کوئی چارپائی بنی نہیں جس میں رات کو لٹاؤ اور صبح کو حافظ جی مل جائیں. مطلب ان پڑھ کو لٹاؤ اور صبح کو تازہ تازہ حافظ جی ہو جائیں. ایسی آج تک کوئی چارپائی نہیں بنی ہے. زور سے بولوں, پیچھے آواز نہیں جا رہی, میں بغیر مائک کے پہنچا سکتا ہوں. ہاں تھوڑا سا بھائی, ہاں اندر اندر کے کھول دو. ہاں اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے. عثمان بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں آپ. عثمان ادھر آؤ, ادھر آؤ تم.
آپ بہت اچھے آدمی ہو، یہ انعام آپ کے لیے رکھو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی سی بات میری آپ سے عرض ہے کہ ان کی عزت کیا کریں۔ بڑی قربانیاں لگتی ہیں ایک حافظ کو تیار کرنے میں، بڑی محنتیں لگتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ باپ کے لاڈلے نہ ہوں یا یہ ماں کے چہیتے نہ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے باپ کو ان سے پیار نہ ہو اور ان کی ماں انہیں دیکھ کے مسکراتی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ماں کے اتنے ہی لاڈلے ہیں جتنے آپ یا آپ کے بچے اپنی ماں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ ان کا باپ بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا آپ یا آپ کے باپ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن سلام ہے ان کے ماں باپ کو۔ ماں رشتہ دیکھیں آپ، اگر 2 گھنٹے بچہ بغیر بتائے غائب ہو جائے نا تو ماں پوچھنے لگ جاتی ہے میرا بیٹا دیکھا ہے کسی نے؟ دروازے پہ آ کے کڑی ہو جاتی ہے، وہ جانے والے بستی کا ہوتا تو کہتی ہے میرے بیٹے کا نام یہ ہے، تو نے دیکھا ہے کہیں؟ کہنا، پھر پریشان ہوتی ہے، پھر پوچھتی ہے، پھر پتہ نہ لگے دوپٹہ ڈال کے سر پہ مارکیٹ میں آ جاتی، روڈ پہ آ جاتی ہے، کسی نے میرا لال دیکھا ہو تو بتاؤ۔ رات کو بچے سو جائیں، سردی ہو رہی ہے، اللہ نے میرے ماں باپ بھی سلامت رکھے اور ہماری بھی اولاد ہے، ہم تو اپنے آپ کو دیکھتے کہ رات میں 3 مرتبہ اٹھ کے بچوں کا ہم کمبل چیک کرتے ہیں کہ کہیں منہ تو نہیں کھل گیا، سردی ہے، کہیں پیر تو نہیں نکل گئے باہر کمبل سے، کہیں بچے کا سر تو باہر نہیں آ گیا کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی میری اولاد مجھے پیاری ہے اتنا کہ میں اپنے ماں باپ کا پیارا ہوں، اور اتنی ہر باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوگی۔ سچ ہے کہ نہیں بھئی؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہر باپ کو اپنی اولاد پیاری ہے۔ اور سچی بتاؤں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جب شام کو مزدوری کر کے لوٹتے ہیں نا اور کھانے کی چیز کوئی بھی منڈی بازار سے لے کے آتے ہیں نا، اور بیٹا سو جائے تو بیوی سے پوچھتا ہے کہ عمران کہاں ہے؟ کہ وہ سو گیا، کہ اٹھا جلدی، وہ کہتی ہے ابھی سویا، کہ اٹھانا آج اس کی پسند کی چیز لے کے آیا ہوں، سبحان اللہ، آج اس کے پسند کی چیز لے کے آیا ہوں۔ یہ ایک باپ کا رشتہ بیٹے سے ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی دین نہیں سیکھ جاتا ہے، ایسے ہی کوئی حافظ نہیں بن جاتا ہے۔ ایک باپ رات کو تھک کے آنے والا اگر بیٹا کہ ابا میرے لیے کار لانی ہے اور باپ کی حیثیت نہ بھی ہو نا، مالک سے کہتا سن آج پیسے زیادہ دے دے، اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے میں تیرا قرضہ اتار دوں گا۔ یہ باپ کا جگر ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ باپ کتنا بھی تھک کے آئے اور اولاد کے پسندی کی چیز گود میں لا کے ڈال دے اور اولاد مسکرا دے تو باپ کی ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے۔ یہ ہر باپ کا رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ ہے۔ یہ بھی کسی ماں باپ کے بیٹے ہیں، ایسے ہی بیٹی ہم بیٹے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی دین گھر نہیں آیا کرتا ہے۔ جتنے ممبر پہ لوگ بیٹھے ہیں آپ کے امام صاحب سے لے کر کے مجھ جیسے گناہگار تک، ایک ایک قرآن والے کی طرف سے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جب ہم مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے ہماری ماں بھی رویا کرتی تھی، بہن بھی رویا کرتی تھی، باپ بھی چھپ چھپ کے آنسو بہاتا تھا، باپ کی آنکھ میں بھی آنسو ہوتے تھے، ایسے ہی بیٹوں کی جدائیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ کتنے بیٹے ماں باپ کے بغیر رہے ہیں، تب جا کے دین آیا کرتا ہے۔ پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ایک ایک فرد میری بات کی تائید کرے گا، جب مدرسے کی چھٹی ہوتی تھی ہماری ماں کو پتا ہوتا تھا بیٹا کب گھر آئے گا، آنے سے پہلے بیٹے کی پسند کا کھانا بن جاتا تھا جو ہمیں پسند تھا، ماں وہ سارے کھانے بنا دیتی تھی، میرے بیٹے مدرسے سے مہینوں میں لوٹا ہے، آج یہ تیری پسند کا بنایا ہے، آج یہ تیری پسند کا بنایا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں، کتنی قربانیاں ماں باپ دیتے ہیں۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں انہوں نے پوری زندگی ہماری پسند کا خیال رکھا ہے۔ اگر رب نے تمہیں غیرت بخشی ہے، اگر حیا والے ہو، اگر پوری زندگی میں 10 مرتبہ بھی تم اپنے باپ سے یہ کہہ دو گے ابا اب تک تو نے میری مرضی کا کھلایا ہے، اب تجھے تیری مرضی کا کھلاؤں گا، میں یہ نہیں جانتا کہ دنیا کیا کہے گی، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر باپ راضی ہو جائے گا تو سنو کعبے والا بھی راضی
راضی ہو جائے گا، ساتھ مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت والدین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بہت خوب حضرت۔ بڑی قربانیاں ماں باپ کی ہوتی ہیں، ایسے کوئی حافظ نہیں بن جاتا، ایسے ہی کوئی حافظ نہیں بن جاتا، آپ ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ۔ اب مجھے یہ بھی شکایت نہیں ہے، مجھے شکایت تب تک تھی جب تک آپ اوپر نہیں آئے تھے، اب سارے بیدار ہو گئے اور سب کا دماغ میری باتوں پر ہے، اس لیے کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ میں جان رہا ہوں کہ میں جتنی محنت سے بول رہا ہوں اتنے پیار سے آپ سن رہے ہیں، اللہ کرے دن بدلیں ہمارے۔ افروز باوقار لائق عزت و تکریم علماء اہل سنت، جملہ حفاظ و قراء، ائمہ مساجد، صدر جلسہ، نقیب جلسہ، اراکین جلسہ، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کے فتمہ آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل خاش ازادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا جتنا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی اہل بستی کو کہ جن کی خون پسینے کی کمائی اور ادارے سے محبتیں یہ رنگ لائی ہیں کہ آج اس ادارے سے 2 حافظ قرآن فارغ ہو رہے ہیں۔ آپ اسی بستی کے ہیں؟ جتنے اس بستی کے نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں ذرا، جو نہیں ہیں اب نیچے کر لو۔ آپ کے لیے بالکل جائز ہے کہ آپ بالکل نہ بولیں، لیکن کم سے کم جو بستی والے ہیں انہیں بولنا چاہیے۔
کیونکہ ان کے لیے بے پناہ خوشی کا موقع ہے کہ ان کی بستی سے 2 قرآن والے بچے فارغ ہوئے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم زمیندار لوگ ہیں، ہم پیسے والے لوگ ہیں، بولنا جلسے میں یا سبحان اللہ کہنا یہ غریبوں کا کام ہے یا چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسا کچھ چل رہا ہو تو یہ بات ذہن میں ڈال لیں کہ حضور کی محفل میں غریب نہیں بولا کرتے، حضور کی محفل میں وہ بولا کرتے ہیں جو رب کے بھی پیارے ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ بالکل نہ بولیں، کیونکہ مجھے روز تقریر کرنی رہتی ہے اور ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں امین بھائی، سب طرح کا مزاج مجھے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن مجھے جو کہہ کے جانا ہے میں کہہ کے جاؤں گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا بول کے سن لیں، ورنہ تو آپ کی مرضی ہے۔ میں کم از کم ان سے کہوں گا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھوڑا زندہ ہو کر کے بیٹھے، اور اگر گھر سے قسم کھا کے آئیں کہ بغیر بولے جائیں گے اور بغیر بولے آئیں گے تو آپ پیچھے چلے جائیے۔ ایسے لوگوں کو آگے جگہ دے دیں جو بول کے سننے کے عادی ہیں۔ بول سکتے ہیں آپ لوگ تو بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ یہ بیچ والے اب بھی نہیں بول رہے، انہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے خدا انہیں ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھا دے۔ ہاں کچھ لوگوں نے بعد میں ہاتھ اٹھا دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ سن کے ایمان لے آئے، کچھ دیکھ کے لائے، ہے نا، معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اور باقی میں سمجھ سکتا ہوں آپ تھکے بھی نہیں ہوں گے بھی اتنے، کیونکہ اتنی محنت سے آپ بول بھی نہیں رہے۔ بھئی اگر سیٹ ہو گیا ہو تو بیٹھ جاؤ نیچے کو ایک بار بس۔ کیا نام قاری یونس صاحب، مولانا یونس صاحب، انس صاحب، کدھر ہے مولانا صاحب؟ مبارکباد پیش کریں مولانا انس صاحب قبلہ کو کہ جن کی محنتیں ایسی رنگ لائی ہیں کہ آج آپ کے اس عظیم اور محبوب ادارے میں پڑھانے والوں کی تعداد 11 ہے۔ کتنے؟ ایسے نہیں، گونگوں میں بولنے کا عادی نہیں ہوئی۔ کتنے؟ کتنے ہیں؟ اے بولو بھائی بولو۔ کتنے ہیں؟ 11۔ جو حساب یہاں لگا رہے ہو بیٹھ کے گھر لگانا، یہاں یہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کتنے ہیں یہاں؟ ادھر والے بھی مسلمان ہی ہوں گے تو تم کے جلسے سے الگ بیٹھے ہو۔ کتنے لوگ ہیں پڑھانے والے؟ کتنے لوگ ہیں پڑھانے والے؟ 11۔ جیسا تھا ویسے ہی رہن دو بھائی، اب اس کو ایکو نہ بڑھاؤ، بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ تھا، تھوڑا سا ایکو ہی کم رہن دو اس کو تھوڑا سا۔ ہاں 11 پڑھانے والے ہیں، جبکہ کئی مدرسوں میں تو 11 پڑھنے والے بھی نہیں ہوتے۔ یہ مولانا انس صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ 2 بچے بیٹھے، میں نے بچوں کا نام سنا، ان کے والد کا نام نہیں سنا۔ اشتہار ہے بھیا، کدھر ہے؟ دے دو مجھے، یہ صاحبزادے ہیں احمد صاحب، کدھر ہیں؟ سب سے پیچھے بیٹھے ہیں۔ واہ دوسرا
نہیں بیٹھنا تو بھائی. محمد یونس صاحب ہیں نگلیا عاقل باہر. یہ 2 بچے حافظ بنے. سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. ہاں 2 بچے حافظ بنے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو نا اوپر ممبر پہ جگہ تھوڑی سی دے دی جائے، کیونکہ آج دولہا یہ بنے. تھوڑا سا ان کو اوپر بیٹھایا جائے. ادھر آؤ بیٹے اور ادھر کو منہ کر کے بیٹھو. دیکھو گدہ آگے نہ ہو نکلا ہوا کہیں سے. بھئی آج جو محفل سجی ہے وہ انہی کے صدقے میں تو سجی ہے نا. بولے نا یار، انہی کے صدقے میں سجی ہے نا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. امام صاحب قبلہ بہت دور بیٹھے ہیں. آپ اگر میرے پاس ہوتے نا تب بہت اچھا لگتا. نہ قطعی جنت میں ساتھ ہی لے کے جائیں گے مقتدی ہوگی. ماشاءاللہ لائیو تو سامنے سے ادھر سے بھی ہو جائیں گے ماشاءاللہ، ہے نا. اتنی بڑی خوشی کا دن ہے، اتنی بڑی خوشی کا دن ہے کہ شادی والے 1000 دولہا ایک پلے میں اور قرآن والا 1 دولہا دوسرے پلے میں. ہاں بڑی برکتیں آج ان کے اور ان کے والدین کے لیے ہیں، اور دعائیں بھی ان کے اور ان کے والدین کے لیے ہیں کہ اللہ ان کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے. آج یقیناً ہر شخص کا جی نے دیکھ کے یہ کرتا ہوگا کہ کاش اس لائن میں ایک میرا بھی بیٹا بیٹھا ہوتا، جسے آخرت کی فکر یا مصطفیٰ سے عشق ہے نا، وہ ضرور چاہے گا کہ ایک میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنتا. اگر نہیں بنا تو ہم دعا کریں کہ اللہ ہر گھر میں قرآن کا قاری پیدا فرما دے. یاد رکھیے گا میں اپنی اصطلاح میں زیادہ تر لفظ قاری کا اطلاق کرتا ہوں، اس لیے کہ قاری صرف وہ نہیں ہوتا ہے جو حافظ ہو، وہ بھی قاری ہوتا ہے جو تجوید کی رعایت سے قرآن دیکھ کے پڑھ لیتا ہو.